الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں اردو ٹرانسلیشن ورڈ بائی ورڈ۔ ہم سورہ نساء میں ہیں، 12 نمبر تک ہم نے آیت کر لی تھی، یہ 13ویں ہے۔ ہم نے ذکر کیا پچھلے اپنا ویڈیو میں، پچھلی سیریز میں، کہ اللہ تعالیٰ وراثت کے بارے میں، ترکے کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں۔ اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ 13 نمبر ہے، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسلہ یدخلہ جنت تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اچھا، فرمایا میرے رب نے، تلک یہ حدود ہیں اللہ کی طرف سے۔ حدود کا مطلب ہے کہ اگر اس سے زیادہ تم چلو گے تو وہ حد کراس کر جاؤ گے اور میرے غضب کا شکار ہو گے۔ یہ حدود ہیں اللہ کی۔ ومن یطع اللہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، داخل ہو گیا، جنت تجری، ایسی جنت میں کہ بہتی ہیں، من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں، تحت نیچے انہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ، فیہ، اس میں رہیں گے، وذالک، اور یہی ہے فوز العظیم، عظیم کامیابی۔ ترجمہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی تو وہ داخل ہو گیا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا دوستو، ہمارے پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتے۔ وہ لڑکوں کے حق میں ان سے کنسنٹ لیتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے ایک قسم کے سرخرو ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے اگر عورت کو حق مہر کا حق دیا ہے تو وہ دینا پڑے گا، خود عورت اپنی مرضی سے کرے۔ اور یہاں پہ وہ ناجائز حرکت کرتے ہیں۔ خاوند کہتے ہیں کہ بھئی بیوی کو کہ بھئی تم مجھے معاف کر دو، وہ بیچاری نہیں آئی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا جی۔ اسی طرح بیٹیوں کو بہت مجبور کرتے ہیں کہ بھائی کو دے دو، حالانکہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو کسی باپ کو اختیار نہیں ہے کہ بیٹی کے، بہن کے حقوق کو وہ کمپرومائز کرے، ان کو دے، ان کے اوپر زیادتی کرے۔ من یعص اللہ ورسلہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدین فیہا ولہ عذاب مہین۔ اچھا، پہلے اللہ نے بتایا کہ جو میری حدود کی پاسداری کرے گا تو اس کو کیا انعام ہوگا، عظیم کامیابی۔ اب فرمایا ہے، اور جو ومن یعص اللہ ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، ورسلہ، اور اس کے رسول کی، تو کیا ہوگا، ویتعدی، وہ یتعدی، تجاوز کرے گا، حدود اللہ کی حدوں کو، یدخلہ النار، وہ جہنم میں، آگ میں داخل کیا جائے گا، خالدین فیہا، اس میں بھی ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مَّہِین، اور اس کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ اللہ نے جو اللہ کی حدوں کو کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے کتنی کامیابی ہے، اور جو اس کی حدوں کی اطاعت نہیں کرتے، تجاوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کی کیا نافرمانی ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ اس میں بھی جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے، اور ادھر جہنم میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شاہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفہن الموت وَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ، واللاتی، اور جو کوئی، یاتین الفاحشۃ، فحشہ کا مرتکب ہوگا، یاتین ارتکاب کرے گا، فحاشی کی، ننگے پن کی، من نساکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی جو عورتیں ہیں وہ فحاشی یا بدکاری کریں، فاستشہدوا، تو ان پہ گواہ لاؤ، علیہن، ان پر گواہ لاؤ، کون سے، اربعۃ، 4 گواہ، منکم، تم ہی میں سے، فإن، پھر اگر، شاہدوا، وہ گواہی دیں، فامسکوہن، تو ان کو قید کر دو، فی بیوت، ان کے گھر میں، یعنی عورتوں کو جن نے بدکاری کی ہے، حتیٰ کہ یتوفہن الموت، ان کو موت آ جائے، وَيَجْعَلَ اللَّهِ، اور یا اللہ ان کے لیے نکالے، کوئی بنائے، لَهُن سَبِيلًا،
کوئی اور سبیل. اچھا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں قوانین بنائے تھے ضیاء الحق نے. قوانین کیا تھے کہ فحاشی کے یہ جو بدکاری کرے عورتیں ان کے لیے سزا کیا ہے. اب یہ ہمارے یہاں پہ ایک عجیب کلچر ہے کہ ہمارے مرد جو کہ باپ ہو بیٹا ہو خامد ہو وہ اگر ان کو پتہ چلے ابھی انہوں نے خود نہ دیکھا ہو بدکاری کرتے اپنی عورتوں کو تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ عزت کے لیے غیرت کے لیے قتل کر دینا. یہ بہت ہی بری چیز ہے. اللہ نے اس کا کیا حال بتایا ہے کہ اگر تمہیں بتایا جائے شبہ ہو کہ تمہاری عورتیں بدکاری کر رہی ہیں فحشا کر رہی ہیں تو 4 گواہ لاؤ. اچھا 4 ضروری نہیں مرد ہوں مطلب 4 گواہ مرد ہوں یا عورت ہوں لیکن یہ انہوں نے جو ترجمہ والوں نے انہوں نے مردوں کو لکھا ہے. بالکل غلط ہے. جہاں مرد کہا ہوگا تو مرد کہا گیا ہے. جس طرح گواہی میں کہا گیا تھا کہ 1 مرد اور 2 عورتیں یہاں پہ 4 گواہ مرد ہوں یا عورت ان کو لاؤ. اور اگر وہ گواہی دے دیں کہ واقعی ہم نے دیکھا 4 گواہ بڑی مشکل ہے. 4 گواہ کہاں سے اکٹھے کریں؟ پھر جو بدکاری کر رہی ہیں وہ کوئی گواہوں کی موجودگی میں کرتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے رعایت کی ہے عورتوں کے ساتھ. تو ان کو کیا کرو گھروں میں بند کر دو حتیٰ کہ اللہ یا تو انہیں موت دے دے یا کوئی اور راستہ نکال دے ان کے لیے. والذین یاتیانہا منکم فعزوہما ان تابا فاصلحا واعرضوا عنہما ان اللہ کان تواب الرحیم. اگلی آیت میں فرمایا واللذانی اور جو مرد یاتینہا یہی حرکت کریں منکم تم میں سے فعزوہما تو اذیت دو فعزوہما تو ان کو اذیت دو فَإِن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں فَأَصْلَحَا اور اصلاح کر لیں فَآرِزُوا تو ان سے اراض کرو ان کو چھوڑ دو عنہما ان اللہ کان تواب الرحیم بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے. اچھا یہاں پہ عجیب مسئلہ ہے. عورتیں اگر کریں تو اللہ کی سخت پابندی ہے کہ 4 گواہ لاؤ مرد ہوں یا عورت whatever. تو ان کو گھروں میں بند کر دو ان کو یا موت آ جائے یا کوئی راستہ نکال لے. اور اگر یہی حرکت تمہارے مرد کریں تم میں سے تو ان کو اذیت دو. عورتوں کو نہیں کہا اذیت دو مردوں کو کہا ہے کہ ان کو اذیت دو پھر اگر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریبا فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. انما بے شک توبہ اللہ اللہ کے آگے للذین ان لوگوں کی ہے یعملون جو عمل کریں سو برائی کا بجہالۃ دانائی جہالت کی وجہ سے ثم پھر یتوبون توبہ کر لیں من قریب جلد ہی فاولئک تو یہی لوگ ہیں یتوب اللہ ہے اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے علیہم ان کی. اور کان اللہ اور اللہ ہے علیم حکیم ہر بات علم رکھنے والا جاننے والا. تو ترجمہ کرتے ہیں بے شک توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غلطی کر کے جہالت نادانی کی وجہ سے جہالت کر کے غلطی کر لیں غلط عمل کر لیں برائی کا عمل کر لیں پھر توبہ کر لیں جلدی. تو اللہ کہہ رہا ہے تو یہی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ جانتا ہے اور حکیم ہے علم والا ہے. اگلی آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ یہ توبہ نہیں ہے اللہ زینہ ان لوگوں کے لیے یعملون جو کرتے رہیں عمل السیئات گناہ کے برے کاموں کو کرتے رہیں حتیٰ کہ اذا حضر تو آ پہنچے احدہم کسی کی موت کالا اور وہ کہے انی تبتو کہ میں اب توبہ کرتا ہوں الآن اب توبہ کرتا ہوں وللذین
اور نہ ان لوگوں کی یموتون جو مرتے ہیں وہم کفر کی حالت میں، اولئک یہی لوگ اعتدنا تیار ہے لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب۔ ترجمہ، نہیں ہے توبہ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہی جائیں حتیٰ کہ موت سامنے آ کھڑی ہو، موجود ہو، اور پھر کہیں یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اور نہ یہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فَعَسَىٰ أَن نَّكْرَهَ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگلی آیت میں فرمایا میرے رب نے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہ، یحل جائز حلال، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا کہ میراث بنا لو، النساء عورتوں کو، کرہن زبردستی، ولا اور نہ، تعضلوہن دباؤ ڈالو ان پر، لتذہبوا کہ ان کا ہڑپ کر جاؤ، ببعض بعض حصہ، ما آتیتموہن اس کا جو دیا ہے تم نے انہیں، الا یہ کہ یاتین بفاحشۃ کہ وہ ارتکاب کریں فحاشی کا، مبینات کھلی، وعاشروہن اور ان پر رحم کرو، ان کا برتاؤ کرو، بالمعروف معروف کے مطابق، اچھا، فائن پھر اگر کرہتموہن ناپسند ہو وہ تم کو، فعسیٰ تو عجب نہیں، ان تکرہوا شیئا کہ ناپسند ہو تم کو ایک چیز، وجعل اللہ اور اللہ نے رکھی اس میں، فیہ خیرا کثیرا خیر نیکی، کثیرا بہت زیادہ۔ تو ترجمہ کرتے ہیں، بیویوں کے لیے حکم، مردوں کو حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے، کیا لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنے انڈر کرو، میراث بناؤ، زبردستی کرو ان کے ساتھ، اور نہ دباؤ ڈالو ان پر، اس لیے کہ وہ اپنے جو تم نے دیا ہے اس کا حصہ کھا جاؤ، بلیک میل کر کے، جو دیا تم نے انہیں میراث کی شکل میں عطا کیا ہے، اللہ یہ کہ وہ کھلی فحاشی بدکاری کا ارتکاب کریں، اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کرو، پھر اگر ناپسند ہو تو تم کو تو عجب نہیں کہ تم اس کو ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس کی کسی اور چیز میں بڑائی رکھی ہو۔ یہ دوستو بڑی پیاری سی بات ہے، ہم چھوٹی سی بات پہ طلاق دینے پہ اتر آتے ہیں، چھوٹی سی بات کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ کرو گی تو وہ ہو جائے گا، وہ کرنا وہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی عورت کی، بیوی کی کوئی چیز ناپسند ہے تو اس میں تو اچھی چیزیں بھی ہوں گی، کیونکہ اللہ نے عورت اور مرد کو خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ بنایا ہے۔ تو بڑی پیاری تشریح اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے اس کی مطلب کھانا ناپسند ہے تو اس کی باقی چیزیں ہو سکتا ہے اچھی ہوں، وہ تم کو پسند آ جائیں، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ تو یہ بھی فرمایا کہ تم اس لیے نہ دباؤ ڈالو، اس پہ زبردستی نہ کرو عورتوں پہ کہ تم نے جو ان کو کچھ دیا ہوا ہے اس میں سے ہڑپ کر جاؤ، اس میں کھا جاؤ، مطلب زیادتی کرو، تو یہ حکم نہیں ہے، اگر یہ نہ کرنا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتَبْدِلْ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اچھا، بار بار حکم مردوں کو دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرو، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور مرد آج کل یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ اس آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں، وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کر لو، استبدلا تبدیل کرنے کا، زوجن بیوی کو، مکانن یعنی بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا، زوجن، وآتیتم اور تم دے چکے ہو، احدہن ان میں سے کسی ایک کو، قنطارن کافی مال، فلا تاخذوہ تو فلا اور نہ، پھر نہ، تاخذو واپس لو، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی، اتاخذونہ کیا لوگے تم،
بہتانن، اس سے بہتان لگا کر، و اسمن مبینہ، اور صریحاً ظلم کر کے۔ پھر کتنی پیاری بات ہے عورتوں کے حق میں، فرمایا کہ اگر تم دیکھ لو کہ تم اس بیوی سے گزارا نہیں کر سکتے، تم نے بیوی چینج کرنی ہے، بدلنی ہے، دوسری بیوی لانی ہے، تو تم اس کو، پہلی بیوی کو جس کو تم نکال رہے ہو، جس کو تم طلاق دے رہے ہو، تو اس سے کچھ نہ لو جو تم نے دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے اس میں سے کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم لوگے اس مال سے بہتان لگا کر، بری بات کر کے اس کو ظلم، اس کے اوپر بہتان لگا کر اس سے مال چھیننے کو کوشش کرو گے، اور یہ اللہ وغیرہ وہ اسمن مبینہ، یہ گناہ ہے کھلا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفَضَ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، فرمایا اور کیف، کیسے، تَأْخُذُونَهُ، تم واپس لے سکتے ہو، وقت جو افضا، جبکہ تم یکجان ہو چکے ہو، بعضکم الی بعض، ایک دوسرے کے ساتھ، واخذنا، اور لے چکی ہے وہ، منکم، تم میں سے، میثاقاً غلیظا، پختہ ہے، یعنی تم نے اتنے نکاح کیا ہے، پکا کانٹریکٹ کیا ہے، اس معاہدے میں بندھے ہوئے ہو، تو تم کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ یکجان رہے ہو۔ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور مجھے اس کا اجر عطا فرمائے۔ صدق اللہ علیہ۔